اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور انہیں آخری نبی مانتا ہوں اور اس پر یقین بھی رکھتا ہوں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ بات جو ابھی میں نے آپ سے کہی وہ اس لیے کیونکہ میں آپ سے ایک بہت ٹچی قسم کے معاملے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں کبھی ایک بحث ہوئی نہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی کوشش کی۔ بہت سارے لوگ شاید اعتراض بھی کریں، لیکن میں تمام ادب اور رسپیکٹ کے ساتھ آپ سے ایک حساس موضوع پر تھوڑا اختلاف کرتے ہوئے پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان تقریباً سبھی دنیا میں محرم الحرام کے مہینے کو شہدائے کربلا کی یاد میں مناتے ہیں، یعنی اس پر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں اور اس عاشورہ کے سانے پر ایک اہل تشیع فرقہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے مفتی یا امام یا جو اسکالرز ہیں وہ جانیں کہ اس میں کیا کس طرح سے ہے۔ میں آپ سے ایک پولیٹیکل بات یوم عاشورہ کے اعتبار سے اور پاکستان کے موجودہ حالات سے کہ تقسیم ہند 1947 اور اب دوبارہ 2022 میں تقسیم کی سی صورتحال یہ ہے، ماجرا کیا ہے۔ یوم عاشورہ ہم اس لیے میرے نزدیک مناتے ہیں کہ ہمارے اندر جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز پیارے نواسے پر جو بربریت کی، ہم شاید اس کا صرف احتجاج ہی کرنا اپنا کمزور حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ جنہوں نے ہمیں اس سانے سے دوچار کیا، یعنی کربلا کے میدان میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ہم ان کے خلاف کوئی میدان برپا کر دیتے اور انہیں بتا دیتے کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہم آج نہ جانے کتنے 100 سال ہو گئے یوم عاشور مناتے ہیں، اس پر اپنے غم و غصے کا اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوئی صحیح نہیں کی، کبھی کوئی کوشش نہیں کی کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کو پے بیک کر دیں، ہم دوسروں پر اس طرح کی زندگی بھلے بعد میں معاف کر دیں، لیکن پہلے ان کو بتائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ برکیف اب پاکستان میں 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ سنا ہے لوگ کہتے تھے کہ 1947 میں جو حالات تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، ان سے آزادی کے لیے ہم نے ایک علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کی، اور یوں 47 میں 3 ممالک مارز وجود میں آئے، جس میں سے 2 کا نام ایسٹ اور ویسٹ کے فرق سے ایک ہی تھا، یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک ہندو میجورٹی ایریا تھا جس کو انڈیا یا بھارت یا پھر اس کو ہندوستان بھی کہا گیا۔ 47 میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ کس طرح سے پہنچے اس خطہ زمین پر جس کو پاکستان کا نام دیا گیا، اس کی تصاویر اور ویڈیوز نیٹ پر اویلیبل ہیں، سبھی نے دیکھی ہوں۔ اس وقت تو ہم نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ انگریزوں کی حکومت تھی، ان سے نجات کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی، ہم لٹے پٹے پاکستان پہنچے۔ صاف ظاہر ہے ان لوگوں نے ہجرت کی جن کے علاقے پاکستان میں
نہیں آ رہے تھے یا جو باؤنڈری کمیشن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان میں چلے گئے، تو ان لوگوں کو راتوں رات پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑ گئی. اور یہ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، لدھیانہ وغیرہ، کہ جو پاکستان کا حصہ تھے لیکن باؤنڈری کمیشن نے ان کو انڈیا کے حوالے کر دی. چلے وہ ساری کہانی سبھی جانتے ہیں کہ 47 میں کیا ہوا. آج 2022 میں ابھی ہم نے کل ہی پرسوں ہی اپنی 75ویں یعنی 75 ایئرز آف انڈیپینڈنس ہم نے منائی ہے. ہم نے کہا یہ ہمارا 75واں یوم آزادی. تو یہ 47 کے بعد انگریز، کون سے ایسے انگریز ہم پر چھوڑ گئے، پنجابی میں تو کہتے ہیں کاٹھے انگریز چھوڑ گئے، کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. 4 تصویر تو آپ نے تھم نیل پر دیکھی، یہ ان طالع ازموں کی ہیں جنہوں نے آئین کو توڑ کر، اپنے حلف کو توڑ کر، یعنی ان کے نزدیک حلف کچھ نہیں ہے، آپ آئین کو توڑ دیں، حلف کو توڑ دیں اور قبضہ کر لیں. یہ بالکل جائز بات ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں اور پھر آپ کئی بچوں کے باپ بن جائیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھتے ہوں کہ طلاق ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بعد آپ دوبارہ سے مشترکہ طور پر بچوں کے والدین نہیں ہو سکتے، یعنی نئے بچے آپ کے نہیں ہو سکتے. طلاق سے آپ کی علیحدگی، اور طلاق بھی وہ جو کہ سب کے سامنے، کیونکہ جو حلف آپ اٹھاتے ہیں، جو ستارے آپ کے کندھے پر لگائے جاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ آئین اور قانون کا دفاع کریں گے، لیکن پھر اسی آئین اور قانون کو رون دیں. تو جیسے میں نے مثال دی کہ طلاق کے بعد پھر بیوی کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اور محلے والوں سے کہیں آئے نا جی ہم تو آپ کی دعوت کرتے ہیں. اور محلے والے بھی ایسے بے شرم ہیں، یعنی امریکنز اینڈ ویسٹرن کنٹریز، کہ جو ان کی دعوت پر تشریف بھی لاتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں. ان کے ہاں تو شاید شادی کو اتنا مقدس رشتہ ہی نہیں، لیکن ایسٹرن اینڈ ویسٹرن آئیڈیاز آف ہیپینس میں موسٹ پرابلی برٹن رسل نے بہت واضح طور پر لکھا کہ مغرب اور مشرق میں لوگوں کی اقدار میں، ویلیوز میں کتنا فرق ہے. چلیں یہ بحث تھوڑی کسی اور طرف نکل جائے گی. تو ان 4 طالع ازماؤں کے ساتھ 2 سویلین کی تصویریں ان 4 فوجی ڈکٹیٹروں سے بڑی ہیں، اور کچھ سویلین حکمرانوں کی یہاں پر نہیں ہیں. جن کی تصویر یہاں پر نہیں ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر کبھی نہ تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ تو ایک پیج پر کیا، ایک پیج سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ساتھ تھی. نواز شریف کا دور اقتدار کو 30-35 سال تک محیط ہے. بیچ میں تھوڑے ٹائم اگر نکال دیں کہ جب انہیں اقتدار سے باہر نکالا گیا، لیکن انہوں نے ایک بہت لمبے عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جس میں ہماری ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور عدلیہ، یعنی ہماری سپریم کورٹ کے ججز ان کے ساتھ بالکل شیر و شکر تھے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کی. یہ سبھی جانتے ہیں، یہ راز کھلے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ اس پر کوئی ایک شخص گفتگو کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں. سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کس نے کس کو کتنی مدد فراہم کی. لیکن یہ 2 سویلین نواز شریف اور عمران خان ایسے تھے کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی پوری طرح سے حمایت حاصل تھی. نواز شریف اپنے 35 سال میں ماسوائے میٹرو کے اور کچھ نہ کر سکے. انہوں نے عوام کے لیے اگر کچھ کیا ہوتا تو یہ دوبارہ سے 1947 جیسے حالات، کیونکہ 1947 میں ہجرت کو ہم نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا، چاہے وہ تصویر تھی یا ویڈیوز تھی. تو آج جو سیلاب کی صورتحال ہے ملک پورے میں، ماسوائے پنجاب کے ڈیولپڈ ایریاز کو چھوڑ کے بقایا سب جگہ لوگ اسی طرح لٹے پٹے ہیں جیسے 47 میں وہ بارڈر کراس کر کے آئے تھے. ان کے دل آج بھی اسی طرح غم سے نڈھال ہیں جیسے 47 میں تھے. تو یہ
کسی انگریز کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کبھی وہ اپرچونٹیز ہی نہیں دی۔ ہماری تاریخ یہ کبھی بولتی ہی نہیں ہے کہ مسلمان ایسے، اب کیا کہیں، ان کے لیے بہت سخت اور ڈیرٹی لفظ یوز کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھائی کی طرف توجہ دیتے تھے، نہ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو ان کو تشتری میں کسی نے رکھ کے ملازمتیں دینی تھی، ان کو اقتدار میں شریک کرنا تھا، کیونکہ یہ مسلمان تھے نا، اس لیے ان کو سب کچھ سامنے پیش کیا جانا تھا۔ ہماری تاریخ لکھنے والے بھی اس میں ڈنڈی مارتے، اگر وہ صاف صاف لکھیں کہ مسلمان 200 سال تک سوئے رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ آگے بڑھ سکیں، ہمیشہ سازش، کانسپریسی، سازش کا رونا روتے رہے۔ یہ عمران خان بھی کل رو رہا تھا، امریکہ نے سازش کر دی۔ تو بہرکیف نواز شریف نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اور عمران خان نے بھی پونے 4 سال میں ایک کام تک نہیں کیا۔ آزادی لیں گے، ہم کو غلام ہے کیا، یہ گفتگو آپ کو یہ سنائیں گے؟ ابھی لوگ سیلاب میں اور لٹے ہوئے تباہ حال ہیں، اور ملک میں پاور پالیٹکس چل رہی ہے۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کی حالت 1947 میں ہجرت کرنے والے لوگوں جیسی ہے۔ اس وقت تھوڑے لوگ تھے، اب تو ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے جو سیلاب کی تباہ کاریوں سے زندگی میں مشکلات کا شکار ہے، لیکن کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگ رہی۔ تو مجھے ویڈیوز دیکھ کے جو کہ سیلاب زدگان کی ہیں، ذہن میں بس یہ خیال آ رہا ہے کہ 47 سے 2022 تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے کچھ کیا نہیں۔ یہاں کے سبھی ذمہ دار ہیں جو حکومتوں میں رہے، جو اقتدار کے ایوانوں میں آتے جاتے رہے۔ کل قدرت اللہ شہاب کی طرح کوئی اپنا سفر نامہ لکھے گا اور وہ کہے گا کہ لوگ سیلاب سے تباہ حال تھے اور عمران خان صاحب جلسے فرما رہے تھے، اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے کہ میں عوام کے لیے بڑا پریشان ہوں، اور شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ میں ہوتے ہوئے دوسرے ممالک میں جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، اور آصف علی زرداری معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دائیں سے بائیں سب کو دیکھتے ہوئے کیمرے کے سامنے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب اپنے وزن سے دھڑام سے نیچے گریں گے۔ تو عوام کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں، اور خیر سے ماشاءاللہ عوام بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں ست خیراں ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ تو بس سوچنے کی بات ہے کہ 47 پھر سے 2022 میں ہمارے معاشرے میں دستک دے چکا ہے۔ آنے والے دن بتائیں گے کہ لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ تھوڑا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔